فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ وار بیان کے ضمن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے اس پہلو پر روشنی ڈالیں گے کہ آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس قدر محبت تھی اور اس رشتہ محبت کی بنا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی اولاد سے برتاؤ کیا تھا۔ ایک انسان کی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے داعیات اور جذبات رکھے اور انہی داعیات اور جذبات میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کا نام انسانی شخصیت کا کمال ہے، اور یہی شخصیتی کمال در حقیقت اخلاق حسنہ کا عنوان بنتا ہے۔ جس طرح اسلام ضابطۂ ہدایات کے طور پر کسی مسئلے میں بھی افراط اور تفریط دونوں کی اجازت نہیں دیتا، اور عقائد و اعمال دونوں معاملات میں ہمیشہ اعتدال اور توسط کی تلقین کرتا ہے، حتیٰ کہ امت مسلمہ کو بھی قرآن مجید نے امت متوسط کے لقب سے یاد فرمایا، اور صراط مستقیم کی ایک تعبیر بھی ائمہ تفسیر نے اعتدال اور توازن کے حوالے سے کی کہ انعام یافتہ بندوں کی وہ راہ جسے قرآن مجید سیدھی راہ کہتا ہے، اس راہ سے مراد وہ راہ اعتدال ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے روز مرہ کے معمولات میں بیسیوں تعلقات اور رشتوں میں سے انسان گزرتا ہے، اور بیسیوں احوال اور واقعات سے انسان کا سامنا ہوتا ہے۔ ان مختلف کیفیات میں، مختلف احوال میں اور مختلف واقعات میں جہاں انسان بیک وقت دو مختلف چیزوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہو، اس کی شخصیت کا کمال اور اس کے اخلاق کا حسن اس زاویہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مختلف چیزوں کے ساتھ برتاؤ کے باب میں کیا کہیں ایک طرف اس طرح تو نہیں جھک جاتا کہ دوسری طرف اپنے تعلق کے حوالے سے نظر انداز ہو جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو جدھر اس کا جھکاؤ بڑھ جائے گا وہ تعلق افراط پر مبنی ہوگا، اور جدھر جھکاؤ گھٹ جائے گا وہ تعلق تفریط پر مبنی ہوگا۔ قرآن مجید نے جہاں تعدد ازواج کی اجازت دی، یعنی اگر حالات سازگار ہوں اور انسان ضرورت محسوس کرے تو اس کو ایک سے زائد بیویوں کی عذر شرع جب اجازت مرحمت فرمائی تو اس اجازت کے ساتھ عدل بین الازواج کی شرط عائد کرتی۔ یہ اجازت صرف اسی صورت میں ہے جب مرد اپنی تمام بیویوں کے درمیان ان کے جملہ حقوق کی ادائیگی میں پورے طور پر عدل بحال رکھ سکے، اور اگر وہ عدل قائم رکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو پھر اس کو ایک سے زائد بیویوں سے شادی کی شریعت نے اجازت ہی مرمت نہیں فرمائی۔ ہاں، جہاں تک طبی جھکاؤ اور قلبی میلان کا اور دلی محبت کا تعلق ہے، یہ میلان چونکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس میں انسان دو یا تین یا چار کے مابین بالکل برابری اور مساوات پر قائم نہیں رہ سکتا، لہذا اس میں تھوڑے زیادہ جھکاؤ کی اجازت دی، لیکن اس جھکاؤ کی محدود اجازت کو بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اس میں بھی افراط اور تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ،
ایسا نہ ہو کہ تم ایک طرف اتنے جھک جاؤ کہ دوسری کو ہوا میں معلق چھوڑ دو، وہ لٹک جائے۔ ان چند مثالوں کو میں نے اس لیے آغاز میں واضح کیا ہے تاکہ آپ کے سامنے انسانی زندگی کے رشتوں اور تعلقات کے باب میں اسلام کا نقطۂ اعتدال سامنے آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے مال و دولت اور اولاد کو ایک انسان کے لیے آزمائش قرار دی، اور آزمائش یا امتحان اسی شے کو کہتے ہیں جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں امور کے امکانات پائے جائیں۔ بے شک یہی مال و دولت اور یہی اولاد جن سے انسان محبت کرتا ہے، یہ انسانی زندگی میں بہت بڑی آزمائش، امتحان ہے۔ فتنہ کا لفظ قرآن مجید میں یہاں آزمائش اور امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ فتنہ سے مراد منفی قدر، ناجائز اور ناپسندیدہ شے مراد لیتے ہیں، یہ تعبیر غلط ہے۔ یہاں فتنہ سے مراد در حقیقت آزمائش اور امتحان، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد اور مال و دولت کی نعمت سے نوازا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نعمت کو انسان کے لیے آزمائش بنا دیا، امتحان بنا دیا۔ اور آزمائش اور امتحان اس معنی میں کہ ان دو نعمتوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے انسان کہیں افراط یا تفریط کا شکار تو نہیں ہوتا، یا ان کے استعمال کو اور ان سے تعلق اور وابستگی کو نہایت توازن اور اعتدال کے ساتھ نبھاتا۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے ان مختلف رشتوں، مختلف تعلقات اور مختلف وابستگیوں اور مختلف جہتوں میں اعتدال اور توازن کی زندگی بسر کامیابی کے ساتھ کر لے تو وہ شخص اخلاقی اعتبار سے باکمال ہے، اور یہی کمال شخصیت اور حسن خلق اور اعتدال و توازن شخصیت وہ راہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ سے مترشح ہوتا ہے۔ چنانچہ آج ہم جس موضوع پر غور و خوض کر رہے ہیں وہ اس اعتبار سے نہایت اہم اور نازک ہے کہ جس پر بڑے بڑے مذہبی کمال رکھنے والے افراد یا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفریط کا۔ ہم مختلف مذاہب کے بانیوں اور رہبروں اور رہنماؤں کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انسانی زندگی میں روحانی کمال کی بات کی، اپنے نفس اور روح کی تزکیے کی بات کی، نروان اور نجات اپنے اپنے معنی اور مفہوم کے مطابق حاصل کرنے کی تگ و دو کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی عائلی زندگی اور اس میں ان کے بیوی اور ان کی اولاد وہ حقوق نہ پا سکے جن حقوق کی ادائیگی اسی طرح ان کے ذمہ تھی جس طرح کے باقی معاملات کی ادائیگی۔ یہاں آ کے شخصیت اپنا توازن کھو دیتی ہے، اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نمونہ زندگی پھر انسانیت کے لیے قابل تقلید نمونہ نہیں رہتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ رب العزت نے جن اسباب کی بنا پر عالم انسانیت کے لیے ایک نمونہ کمال قرار دیا ہے، یہ اولاد کی محبت اور اولاد کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں یہی اعتدال ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قلبی جس قدر مضبوطی کے ساتھ اور قرب کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ استوار تھا، اس کائنات انسانی کی کس شخصیت کا اتنا قریبی تعلق اور اتنا روحانی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا؟ عشق و محبت الہی جس طرح قلب پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجزن تھا، اور اللہ رب العزت کی عبادت، اس کے ذکر و فکر، اور راتوں کی خلوت میں اس کی یاد اور دن کی جلوت میں اس کی یاد کے احوال جس طرح حضور کے تعلقات محبت کو اللہ کی ذات کے ساتھ آشکار کرتے،
اور اس تعلق کی جو بے ساختگی، اس تعلق کی جو انتہا، اس تعلق کی جو مضبوطی اور استحکام جس طرح ہمیں معلوم ہوتی ہے، انسانی عقل یہ تصور کرنے سے قاصر ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا روحانی کمال رکھنے والا شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا قریبی اور روحانی تعلق بھی رکھ سکے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں بسر۔ خلوت و جلوت، صلح و جنگ، شب و روز، صبح و شام، اور زندگی کے تمام احوال میں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ کی یاد اور اس کی محبت اور اسی کے ذکر و فکر کی کیفیت حاوی اور طاری نظر آتی۔ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت میں مگن رہنا اور قدوم مبارک کا متورم ہو جانا اور کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد میں گریہ وزاری کرنا اور طویل سجدوں میں اس طرح رونا اور قیام کی حالت میں اس قدر سسکیاں لے لے کر رونا کہ دیکھنے والے رونے کی آواز سن کر یہ سمجھے کہ شاید کوئی ہنڈیا پک رہی ہے۔ یہ تعلق تھا عشق الہی کا، محبت الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق قلبی کا۔ اب اس کیفیت کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب عام طور پر انسان کا تعلق عشق اور محبت کی کیفیت میں کسی کے ساتھ اس حد تک استوار ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ وہ محبت اور وہ تعلق قلبی اس انداز کا باقی نہیں رہ جاتا جس انداز کا ان کا حق ہوتا۔ یہاں آ کر انسان اعتدال کی راہ سے پھسل جاتا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعتدال اور توازن کا اتنا حسین مرقع بنایا تھا کہ زندگی میں جب بھی جس سے تعلق رکھا اس تعلق کو افراد سے بھی پاک رکھا اور تفریط سے بھی پاک رکھا، اور زندگی کی تمام جہتوں کو، زندگی کی تمام سمتوں کو، زندگی کی تمام وابستگیوں کو اور تمام تعلقات کو ہمیشہ اعتدال اور توازن کے ساتھ استوار کیا۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئلی زندگی کو پسند نہ فرماتے۔ حضور نے شادیاں کی جس کا مقصد یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے حقوق کی ادائیگی کا کامل نمونہ عطا کیا۔ حضور کی اولاد ہوئی اور اولاد ہونے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باپ کی حیثیت سے اس اولاد کے محبت اور تعلق میں جو حقوق ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کا حق ادا فرمایا۔ چنانچہ احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اس گوشے کا بھی تفصیل سے پتہ چلتا ہے، اور حضور کے اس گوشہ حیات کے بڑے لطیف واقعات، بڑے اچھوتے مناظر اور محبت اور جذبات کے بڑے عجیب رقت انگیز احوال و کیفیات کی خبر ہوتی ہے۔ یہاں آ کر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہایت شفیق اور محبت کرنے والے باپ کے روپ میں نکھر کے نظر آتے ہیں، اور ایک معیار قائم فرما دیتے ہیں کہ شفیق باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت کیا مقام رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 4 صاحبزادیاں تھیں، اور ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق 3 صاحبزادے، بعضوں نے 4 صاحبزادے بھی بیان فرمائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی، اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کے بعد حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے۔ پھر صاحبزاد گان میں سے سب سے بڑے بیٹے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، اور ابن اسحاق کی تحقیق کے مطابق حضور کے ایک صاحبزادے حضرت طاہر، اور اکثر مورخین اور اصحاب سیر کے مطابق حضرت طاہر کا ہی لقب حضرت طیب تھا، انہیں طاہر و طیب کہتے ہیں۔ بعض اصحاب سیر کا خیال ہے
کہ حضرت طیب الگ صاحبزادے تھے، حضرت طاہر الگ تھے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل اولاد مبارک 7 یا 8 نفوس مقدسہ پر مشتمل تھی، اور بعض روایات میں حضور کے صرف 2 صاحبزادوں کا ہی ذکر ہے، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اور حضرت طاہر اور حضرت طیب یہ حضور کے ایک صاحبزادے کے لقب۔ تاہم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی اولاد اور اپنی بنات سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت کا اور قلبی لگاؤ کا وہ تعلق تھا کہ جس سے بہتر نمونہ ایک شفیق باپ کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ شمائل ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اس لطیف اور نفیس گوشے کو تفصیل کے ساتھ امام ترمذی نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے منسوب اور منقول ہے، اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم حضور کو ایک شفیق باپ کے روپ میں دیکھتے تو پھر انسانی اور بشری زندگی کے وہ سارے لطیف، عظیم، بلند اور نفیس تقاضے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابوت کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہ عام انسان کی نفسیات ہے اور اس کی جبلت کا ایک تقاضا ہے کہ وہ اپنے سب سے چھوٹی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساری صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اور پھر یہ بھی کہ باقی صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے عروج اور بلوغ کا وقت آیا تو پھر حضور کی بیٹیوں کے حوالے سے ساری محبتوں کا مرکز و محور آپ ہی رہ گئی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اپنی اس جگر گوشہ کو، اپنی اس پیاری اور محبوب صاحبزادی کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تصور فرماتے، اور جب کبھی حضور سفر کے لیے باہر تشریف لے جاتے، طویل سفر ہوتا تو ہر کسی سے ملاقات کر کے جاتے، اور سب سے آخر میں شہر مدینہ سے نکلنے سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے۔ آخری ملاقات اپنی محبوب اور عزیز بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوتی، اور جب سفر سے واپس آتے تو اپنے گھر تشریف لانے سے بھی پہلے سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے۔ یعنی یہ اظہار محبت بھی تھا اور ان کی تعظیم اور تکریم کے جذبات کو موجزن کرنے کا بھی سبب تھا۔ پھر جب کبھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، حضور کی خدمت طیبہ کی حاضری کے لیے آتی تو آقائے دو جہاں وفور محبت اور وفور شفقت میں ہمیشہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں کسی کی شفقت اور محبت میں کھڑے ہونا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہونا، اور باپ کا اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا شفقتاً، محبتاً اور تلطفاً یہ بھی حضور کی سنت اور سیرت سے ثابت ہوگا۔ حضور کھڑے ہو جاتے اور جس نشست پر حضور تشریف فرما ہوتے وہ جگہ چھوڑ کر اس مقام پر اپنی صاحبزادی کو بٹھا دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مجھے فاطمہ سے محبت ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہے، اور مجھے فاطمہ کے شوہر سے بھی محبت ہے، اور مجھے فاطمہ کی اولاد سے بھی محبت ہے۔ گویا یہ ساری محبتیں ایسی تھیں کہ جن میں مرکز و محور کی حیثیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تھی۔ تو جب دلوں کو دل سے جس طرح راہ ہوتی تو ساری محبتوں کا مرکز و محور جس طرح حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت ہو گئی تھی، اس طرح ساری کائنات کی محبتیں سمٹ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے
ان کی ساری محبتیں سمٹ کر پھر حضور کی بارگاہ میں مرتکز ہو گئی. وہ بھی بے چین اور بےتاب رہتی. گھر میں کبھی اچھا کھانا پک جاتا، کسی کی دعوت کا اچھا کھانا آ جاتا تو حضور کے بغیر ایک لقمہ تناول کرنے کو بھی دل نہ کرتا. اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی محبت رکھتی کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے آخری اور قریبی زمانہ میں اس دار فانی سے ظاہری رخصت کی بات کی اشارتاً، اور حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب بیٹھی تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات سنی اور رو پڑی. حضور نے پھر انہیں اپنے قریب بلا کے ان کے کان میں ایک اور بات کہی، وہ مسکرانے لگے. ازواج مطہرات اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں حضور سے دوران گفتگو روئی بھی ہیں اور ہنسی بھی ہیں؟ وہ فرمانے لگی امی جان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی بھی شے کو جسے وہ چاہے منتخب کر لینے کا اختیار دیا، اور اپنے اس مقرب بندے سے کہا کہ یہ دنیا کا قیام ہے اور یہ آخرت کا قیام ہے، تو جس دنیا میں قیام چاہتا ہے منتخب کر لے. اور اللہ کے اس بندے نے دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے کو منتخب کر لیا. جب یہ میں نے سنا تو میں جان گئی کہ حضور کے وصال کا وقت قریب آ گیا. میں حضور کے وصال کی یہ خبر سن کر رو دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میری آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تو آقا دو جہاں یہ برداشت نہ کر سکے. آپ نے فوراً مجھے بلا کر میرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ درست ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دنیا کا جو شخص سب سے پہلے آ کر مجھے برزخ میں ملے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی. تو فراق کی بات سن کر میں رونے لگی، اور حضور کی ملاقات اور وصال کی بات سن کر میں ہنسنے لگی. تو گویا انہیں حضور سے محبت کا یہ عالم کہ حضور سے پہلی ملاقات کے ذکر میں ان کی اپنی وفات کا اشارہ تھا. قابل توجہ ہے یہ بات. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر تھی اور کم عمری میں آپ کا وصال ہو گیا. اس کم عمری میں یہ خبر پانا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونا، کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کی بہاروں کو دیکھے، اپنے بیٹے کے شباب اور جوانی کو دیکھے اور اپنے ہاتھوں سے انہیں بیاہے؟ کس ماں کی مامتا کا دل نہیں چاہتا؟ لیکن محبت کے بعد میں جب موازنہ کیا جاتا ہے تو حضور سے سب سے پہلے ملنے کا مفہوم حضور سے صرف ملاقات ہی نہ تھا بلکہ اپنے کم سن بیٹوں کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہونے کا بھی تھا. لیکن اس خبر نے انہیں مسکرا دیا، خوش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس درجہ محبت فرماتے کہ کبھی کبھی جس طرح ازدواجی زندگی میں میاں اور بیوی کے مابین کچھ کشیدگی ہو جاتی، اس طرح بعض مسائل اور معاملات پر حضرت سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کبھی معمولی سی رنجش ہو جاتی، تھوڑی کشیدگی ہو جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت بنفس نفیس تشریف لے جاتے. جب آپ کو خبر ہوتی کہ رنجش ہو گئی ہے تو چہرہ اقدس پر پریشانی کے آثار نمودار ہو جاتے. گھر جا کر اسی لمحے دونوں کی صلح کروا دیتے، اور صلح کے بعد جب واپس آتے تو چہرے اقدس پر مسکراہٹ ہوتی، اور صحابہ دیکھ کر کہتے کہ حضور اندر تو کسی اور حال میں تشریف لے گئے تھے اور باہر کسی اور حال میں آئے. ایک مرتبہ معمولی سی رنجش ہوئی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین، اور سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ خفگی اور ناراضگی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں آ گئے. وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی اور چپ کے پیچھے حضرت علی بھی چلے آئے. انہوں نے عرض کیا، شکایت کی، آقا حضرت علی نے مجھ سے کچھ زیادتی کی ہے. حضور فرمانے لگے کہ فاطمہ تو برداشت کیا کر، کیا دنیا میں کوئی ایسا خامد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کبھی رنجیدہ نہ ہو؟ بس اتنے کلمات فرمانے کی دیر تھی کہ حضرت علی کا دل بدل گیا. فرمانے لگے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں اپنے آخری دم تک میری زبان پر کبھی کوئی ایسا کلمہ نہ آئے گا جس سے تیرے دل کو دکھ پہنچے.
ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اجازت طلب کی. یہ شریعت کا حق ہے، اجازت طلب کی. اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اپنی صاحبزادی سے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا علی درست ہے کہ شریعت اسے منع نہیں کرتی، لیکن اگر تیرے کسی عمل سے میری فاطمہ کا دل رنجیدہ ہو گیا تو مجھے اذیت پہنچے گی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال تک دوسری شادی کا ارادہ نہیں کیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان محبتوں کے مظاہر ہیں جو حضرت سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نظر آتے ہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رشتہ اولاً اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کے رشتے اولاً جب مومنوں کے مومنوں سے اور کافروں کے کافروں سے رشتوں کا حکم نہیں آیا تھا اور بلا تفریق ایک دوسرے میں رشتے ہوتے تھے اوائل دور اسلام میں اور دور جاہلیت میں، تو ان کے رشتے ابو جہل کے بیٹوں سے ہوئے. ابو جہل نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو تم آسانی اور آسودگی کی زندگی دو گے تو میرا تمہارے گھر آنا جانا حرام ہوگا. اس دشمن رسول نے اپنے بیٹوں کو آمادہ کیا اس بات پر کہ وہ انہیں طلاق دے دیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد پھر ابو العاص سے کیا. یہ بھی اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور یہ غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف آئے. حضور کے داماد تھے اور حضور کے لشکر کے خلاف تلوار اٹھا رہے، لیکن اس مذہبی دشمنی کو بطور داماد اور سسر کے اور اپنی بیٹی کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کبھی حائل نہیں ہونے دیا. وہ جنگی قیدی بن کر آ گئے، ان سے فدیہ طلب کیا گیا. حضور نے اپنے داماد سے فدیہ طلب کیا. انہوں نے کہا میرے پاس اور تو کچھ نہیں. پیغام بھیجا حضرت زینب کی طرف کہ آزادی کے لیے فدیہ کی کچھ رقم یا کچھ چیز چاہیے. انہوں نے اپنے جہیز کا ہار گلے سے اتار کے بھیج دیا. جب ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار لے کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچے تو یہ ہار در حقیقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گلے سے اتار کر ان کے جہیز میں دیا تھا. جب وہ ہار انہوں نے حضور کی بارگاہ میں فدیہ کے طور پر پیش کیا، ہار کو دیکھتے ہی حضور کو بیتے ہوئے دنوں کی یاد تازہ ہو گئی. چشمان مقدس میں آنسو بھر آئے اور حضور ایک طرف ہار کو دیکھتے، ایک طرف ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اس یاد کو ذہن میں دہراتے اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اگر پسند کرو تو بیٹی کو اس کی ماں کا ہار لوٹا دیا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ایسا فرما دیں. تو ہار واپس لوٹا دیا. یعنی یہ بیٹی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانی اور بشری سطح پر ایک شفیق باپ کے طور پر محبتوں کے مظہر. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے بعد میں مدینہ طیبہ بلوا لیا. اس وقت تک ان کے شوہر مسلمان نہ ہوئے تھے. وہ بعد میں مسلمان ہو کر جب مدینہ طیبہ آئے اور بعض روایات کے مطابق انہی کے ساتھ عقد ثانی کیا گیا اور بعض روایات کے مطابق انہی کی زوجیت میں دوبارہ بغیر عقد ثانی کے دے دیا گیا. تاہم پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور پھر محبت کے اس تعلق کا بھی اندازہ کیجئے کہ آقا دو جہاں نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا غسل ان کا ہو چکا، حضرت سودا نے کیا، اس میں حضور شریک نہ تھے. تدفین کا کام قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو حضور نے بنفس نفیس اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو اور ان کے ساتھ حضرت ابو العاص کو شامل کر کے دونوں نے مل کر انہیں قبر میں اتارا اور تدفین کیا. اس سے بالواسطہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا جو عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب انتقال ہو جائے بیوی کا تو شوہر اس کی چارپائی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا قبر میں تدفین کے لیے اس کے قریب نہیں آ سکتا. یہ کام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ حضور کی صاحبزادی کی تدفین میں
حضور نے اپنے ساتھ ان کے شوہر کو انتقال کے بعد شریک فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے ان کی ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ الف کے ساتھ امامہ ہے، یہ ان کی صاحبزادی گویا حضور کی نواسی تھی۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تو حضور کی یہ نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضرت علی کے عقد میں دی گئی۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہلے حضور کی صاحبزادی لخت جگر تھی اور ان کے وصال کے بعد حضور کی نواسی بھی ان کے گھر میں رہی۔ مرض کر رہا تھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی، اور ان دو صاحبزادیوں کی نسبت سے انہیں ذی النورین کا لقب عطا کیا، دو نوروں والا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے 20 مظاہر آقا دو جہاں کی حیات طیبہ میں نظر آتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی نسبت جب حضور کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا، حضرت قاسم بھی تھوڑی عمر میں وصال فرما گئے، ان کی عمر مبارک چند دن تھی، پیدا ہوئے بعض روایات کے مطابق وہ 2 ماہ اور کچھ دن کے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے تھے، وہ بھی تھوڑی عمر میں بعض روایات کے مطابق 2 سال کے لگ بھگ عمر میں ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حضرت ابراہیم کو ام سیف جو ان کی انا تھی، ان کی دایا تھی، اس کے گھر پرورش کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ان کا محلہ شہر مدینہ سے 3-4 میل مسافت پر تھا، اور یہ اپنے پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، ان کے خامند لوہے کا کام کرتے تھے۔ گھر میں اکثر و بیشتر دھواں ہوتا۔ محبت کا یہ عالم کہ حضور ہمیشہ 3-4 میل پیدل چل کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو پیار کرنے کے لیے جاتے، ان کے گھر میں دعا ہوتا، مستقل طور پر بیٹھے رہتے، کبھی پریشانی کا اظہار نہ فرماتے، اور حضرت ابراہیم کو گود میں اٹھا کر دیر تک چومتے رہتے۔ ان سے اتنی محبت تھی کہ جس دن ان کا وصال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد مبارک کو آنکھوں کے سامنے بعد از وصال دیکھ کر حضور کے چشمان مقدس سے آنسو بھر آئے، اور آنسوؤں کے مقدس قطرات زمین پر گر پڑے۔ صحابہ کرام نے دیکھ کر عرض کیا، آقا دو جہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حضور یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صبر کا پیکر عظیم اپنے چھوٹے سے بیٹے کے وصال پہ آنسو بہا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، سعد بے شک محمد کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، محمد کا دل غمزدہ ہے، لیکن اس کی زبان پر وہی کچھ ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی کلمہ شکر ہے۔ یہ فرما کر تصور واضح فرما دیا کہ اگر بیٹے بیٹی یا کسی عزیز کی مرگ پر یا کسی ایسے دکھ اور غم کے عظیم سانحہ کے موقع پر شدت غم کے سبب سے آنکھیں پرنم ہو جائیں اور آنسو دو چار بغیر آہو بکا کے اور بغیر گریہ زاری کے اور بغیر فغاں کے آنسو دو چار گر پڑے، تو یہ عین مقتضائے انسانیت ہے اور عین مقتضائے رحم و کرم۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، یہ حضور کی کوئی اور نواسی، جب ان کے وصال کا وقت آیا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلوا بھیجا۔ آقا دو جہاں تشریف لے گئے، انہوں نے ان کے آخری وقت میں جب وہ حالت نزا میں تھی، حضور کی نواسی ان کو حضور کی گود میں پیش کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گود میں اٹھا کر اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے اور چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس موقع پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آنسوؤں کو مقتضائے انسانیت کے حوالے سے دل کا رحم قرار دیا۔ یہ دل کا رحم ہے، یہ صبر اور شکر کے منافی نہیں، یہ محبت اور رحمت کے تقاضے۔ پھر ان صاحبزادگان کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری محبتوں کا مرکز و محور حسنین کریمین ہو گئے تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے کہ حضرت سید عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں ان کم سن بچوں کو چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور حضور کو معلوم تھا کہ ان بچوں پر یہ وقت آنے والا ہے۔ وہ محبتیں جو اپنے وصال سے پہلے، پھر بعد میں ان کی والدہ کے وصال سے پہلے جو کسی کو دی جا سکتی ہے، وہ ساری محبتیں حضور نے اپنی زندگی میں ادھار کے طور پر چکا دی۔
حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس قدر محبت ہوتی کہ اکثر و بیشتر انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں نماز کے لیے بھی چلے آتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن کو یا حضرت امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چلے آ رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں اور کندھے پر شاہزادے بیٹھے۔ دیکھنے والے کسی نے کہا کہ قربان جائیں اے حسن یا اے حسین، کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے تجھے کتنی عجب سواری عطا کی۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے کہ تو سواری کی بات کرتا ہے، ذرا دیکھ کہ سوار بھی کتنا عجیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما انتہائی کم سنی کے دور میں سرخ رنگ کے کرتے پہن کر دونوں شہزادے، دونوں بھائی ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد میں اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ گئے۔ گھر مسجد کے قریب قریب تھے، صحابہ کرام کی مجلس، حضور مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے، دونوں شہزادے اور دونوں شباب اہل جنہ اور دونوں جنت کے جوانوں کے سردار اپنے نہایت بچپن میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں سے مسجد میں آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھتے رہے، جب دیکھا کہ لڑکھڑا رہے ہیں کہیں گر نہ جائیں، خطبے کو چھوڑ دیا، منبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور پھر اپنے سامنے بٹھا کر خطبے کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال دولت اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی ان کی محبت انسانی زندگی کے لیے آزمائش کا درجہ رکھتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنی محبت کے طور پر چاندی کے 2 کنگن بنوائے، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ یہ چھوٹے سے بچے تھے، معصوم، جس طرح 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، چاندی کے کنگن پہنوا دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ سے باہر واپس تشریف لائے، آپ کو کنگنوں کا پتہ چلا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، بالواسطہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سید عالم رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہو گئی کہ میرے ابا کو، میرے آقا کو یہ چاندی کے کنگن 2 بیٹوں کے ہاتھوں میں پسند نہیں آئے۔ انہوں نے فوراً شہزادوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لیے۔ حسنین کریمین چھوٹے سے معصوم بچے تھے، جب ماں نے کنگن اتار لیے دونوں رونے لگ گئے، مچل گئے اور روتے روتے اپنے نانا کی بارگاہ میں ماں کی شکایت کرنے کے لیے آئے۔ عرض کیا، حضور ابا جان، ہماری اماں نے ہمارے ہاتھوں سے چاندی کے کنگن اتار دیے۔ حضور نے وہ کنگن منگوائے، بازار بھیجے، انہیں بیچ کر اس کی جگہ ہاتھی کے دانت کے 2 کنگن منگوا کر حسنین کریمین کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ دانت کا زیور بچوں کو نہیں پہنانا چاہیے، اور محبت اور شفقت کا اظہار بھی فرما دیا کہ انہیں رونے نہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کسی کی دعوت پر اس کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں کہ راستے میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں۔ جاتے ہوئے حضور کے قدم مبارک رک گئے اور وہیں بیٹھ گئے گلی میں، اور بلانے لگے، حسین میری طرف آ۔ امام حسین چھوٹے سے معصوم بچے تھے، حضور نے دونوں ہاتھ اور دونوں بازو کھول دیے کہ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگا لے۔ وہ بھاگتے ہوئے حضور کے قریب آئے، جب حضور کے ہاتھوں کے قریب آئے تو نکل کر آگے بھاگ گئے، حضور سے کھیلنے لگے۔ آقا دو جہاں نے پھر بلایا، وہ پھر آئے اور بازوؤں کے قریب آ کر پھر نکل کر دوسری سمت بھاگ گئے۔ گلی میں ساری کائنات کا تاجدار زمین پر بیٹھا ہے اور اپنے بیٹے حسین کے لیے ہاتھ پھیلا کر اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ پھر حضور نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ایک ہاتھ ان کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر رکھا، اور دونوں کی طرف سے اٹھا کر ان کا منہ چوم لیا۔ اپنی زبان حضرت حسین کے منہ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے، میرے اللہ دیکھ محمد کو حسین سے کتنی محبت ہے، بس جو میرے حسین سے محبت کرے گا تو بھی اتنی ہی محبت کر۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین وہ آتے ہیں،
اور وہ حضور کے قدموں پر اپنے قدم رکھ کر حضور سے کھیل رہے. حضور نے قدم مبارک آگے کیے ہوئے، ان کے پاؤں حضور کے پاؤں پر ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں. اور جب انہوں نے قدم حضور کے قدموں پر رکھ لیے تو فرمایا بیٹے اب ایک ایک قدم میرے اوپر کرتا چلا جا، اور خود تھوڑا لیٹ گئے. وہ قدم حضور کے بطن مبارک پر لے آئے تاکہ حسن یا حسین اپنے قدموں کے ساتھ آقائے دو جہاں کے سینے پر کھڑے ہو گئے. حضور ان سے مسلسل پیار کرتے رہے اور پھر فرمانے لگے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. ارے اللہ تو دیکھ میں حسین سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی میرے حسین سے محبت کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح بے پناہ محبتوں کے مظاہر ہمیں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں، حضور کی دوسری اولادوں کی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جس قدر بے پایا محبت حضور اپنے شہزادوں سے کرتے ہیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں اور نواسوں اور نواسیوں سے کرتے ہیں، اس محبت کے ساتھ دوسروں کے بیٹوں سے محبت میں بھی کمی نہیں آنے دیتے. ایک روز حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے جن کا نام ہے اقرا. آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوم رہے، منہ کو بوسہ دے رہے. انہوں نے یہ منظر دیکھا اور عرض کرنے لگے آقا میرے 10 بیٹے بیٹیاں ہیں اور میں نے آج تک کسی بیٹے یا بیٹی کا منہ نہیں چوما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنگ دل جو اس طرح بچوں پر محبت نہیں کرتا اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا. جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. پھر شہزادوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب کے ایک بیٹا تھا ان کا نام تھا حضرت علی اور ایک بیٹی تھی حضرت امامہ. حضرت علی بعض کہتے ہیں کہ کم عمری میں وصال فرمایا، بعض روایات میں زیادہ عمر میں جا کے وصال ہوا. لیکن حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کی صاحبزادی، ان کو بھی اکثر و بیشتر حضور اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور گلی میں لیے پھرتے. اور ایک روز انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم نے دیکھا کہ حضرت امامہ کو حضور نے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اسی حال میں مسجد میں تشریف لے آئے اور ہمیں نماز پڑھائی. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کر کے ایک شفیق باپ کے روپ میں حضور نے ہمیں نمونہ حیات عطا کیا. دوسروں کی اولادوں سے محبت کی، یتیم بچوں سے محبت کی اور ان سے بھی اتنی محبت کی کہ حسن و حسین جیسی محبت عطا کی. اور پھر دوسرے بچوں نے جب ان یتیموں سے حضور کی محبت کے یہ عالم دیکھا تو خود بھی یتیم ہونے کی خواہش کرنے لگے کہ اگر یتیم بچے حضور کی اتنی کمال درجے کی شفقت اور محبت پاتے ہیں تو کاش ہم بھی یتیم ہوتے کہ ہم بھی اس نعمت سے بہرور ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبتیں ہر ایک کے لیے لٹائی ہیں، پوری امت سے محبت کی ہے، ہر صحابی کی اولاد سے محبت کی ہے، ہر ایک کو اولاد سے محبت کرنے کا سبق دیا ہے اور خود محبت اپنی اولاد سے کر کے ایک شفیق باپ کے طور پر محبت کا نمونہ عطا کیا. حاضرین محترم، یہ ایک انسان کی بشری زندگی کے جذباتی مظاہر ہیں. وہ شخص جو دین کا مبلغ ہے، دینی عبادات، دینی تبلیغات اور دینی معاملات میں بڑی کثرت کے ساتھ رغبت اور گہرائی کے ساتھ بڑا رجحان رکھتا ہے، اسے بطور خاص زندگی کے اس اسلامی گوشے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اسلام انسانی زندگی کو خشک نہیں دیکھنا چاہتا. وہ زندگی کو اس طرح بشری اور انسانی سطح پر جذبات اور داعیات محبت سے خالی نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی دین سے، دین کی تبلیغ سے، اسلام سے اس طرح کی محبت کرنے لگے کہ اس کی زندگی کے سارے جذباتی مظاہر سوکھ جائیں، زندگی میں خشکی آ جائے، جذباتیت کے پہلو ختم ہو جائیں اور کوئی محبت کے ساتھ اس کے قریب آنے تک گوارا نہ کرے. جس سے بولے روکھا ہو کر بولے، جس کو تکے خوشی کے انداز میں تکے، حتیٰ کہ بچوں کو پیار سے بھی محرومی ہو اور دوسرے لوگوں کو شفقت اور التفات سے بھی محرومی ہو. ایسی زندگی جو انسان کی زندگی کو خشک بنا دیتی ہے، روکھی سوکھی بنا دیتی ہے اور بشری سطح پر جذبات و داعیات محبت سے خالی کر دیتی ہے، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہیں، وہ اسلام کے مطابق بھرپور زندگی نہیں ہے. اسلام اس زندگی کو بھرپور جانتا ہے کہ جب بارگاہ عزتی میں سر بسجود ہو
تو پھر ادھر اللہ کی محبت میں آنسو گر رہے ہوں۔ اولاد گود میں آئے تو ان سے محبت کی جائے، اولاد دور ہو تو ان کے ہجر کو محسوس کیا جائے، قریب ہو تو ان کے قرب کو محسوس کیا جائے، انہیں بے تکلفی کے ساتھ پیار کیا جائے، اپنی عظمتوں کے پیش نظر اولاد سے، غریبوں سے اور چھوٹوں سے محبت کرتے ہوئے آپ کی عظمت آپ کے اور ان چھوٹوں کے مابین حائل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک چھوٹا سا رتبہ اور قدر منزلت اس دنیا میں کم ظرف انسانوں کو عطا کرتے ہیں، تو ہم اپنی عظمت کو ایک مصنوعی پندار اور برم کی دیوار کے طور پر اپنوں اور چھوٹوں کے مابین حائل کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بے تکلفی کی بات کی، بے تکلفی کے ساتھ کسی کو بلا لیا، بے تکلفی کے ساتھ کسی سے مزاح کر دیا، کسی کو کندھوں پر بٹھا لیا، کسی کو سوار کر لیا، کسی سے پیار کی بات کر لی، تو شاید دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ مذہبی سطح پر باکمال نہیں ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے، یہ بے تکلفی کی باتیں کرتا ہے۔ ہاں اسلام کا یہی تصور حیات سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ذہن نشین ہو جانے سے تعلق رکھتا ہے کہ اسلام مصنوعی زندگی کو گوارا نہیں کرتا، تصنع اور تکلف کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام انسانی سطح پر اس زندگی کو پسند کرتا ہے جو تکلفات سے ماورا ہو، جو تصنعات سے ماورا ہو، جس میں بشری سطح کے جذباتی مظاہر بھی ہوں اور انسانی زندگی میں مزاح کے مظاہر بھی ہوں۔ جب تک آپ کی زندگی تمام تر جذبات اور داعیات کے ساتھ بھرپور نہیں ہو جاتی، معتدل نہیں ہو جاتی، متوازن نہیں ہو جاتی، تو کوئی شخص شوق اور محبت کے ساتھ آپ کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور جب کوئی آپ سے ڈر کر آپ کی جھوٹی ہیبت اور آپ کے جھوٹے پندار اور برم اور مصنوعی رعب کے پیش نظر کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا تو وہ تربیت نہیں پائے گا، آپ کے کردار کی حلاوتوں سے متاثر نہیں ہوگا اور اسلام کی حقیقی تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق بھرپور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔